انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم اس سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو منافقین میں سے جن لوگوں نے ڈرایا تھا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ دراصل شیطان کا نمائندہ تھا، کیونکہ شیطان ایک بندے کے دل میں آ کے خیال ڈالتا ہے، پھر وہ بندہ اس خیال کو آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں یا ایمان سے محروم ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتی ہے، وہ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں. فرمایا فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، کیونکہ یہ تو شیطان کے دوست ہیں، ان کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ کوئی بھی نقصان اگر دیں گے تو صرف تقدیر کے ساتھ یا اللہ کے اذن سے ہوگا. تو اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. تو دین کے معاملات میں، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے حجاب کا معاملہ ہو، چاہے سود کا معاملہ ہو، تو شیطان ہمیشہ دل میں ڈر ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ نافرمانی کا کام چھوڑ دیا تو تمہاری دنیا یہاں اور یہاں سے نقصان میں چلی جائے گی. لیکن ایسے خیال کو جھٹک دینا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی انسان آپ کو غلط کام کا مشورہ دے رہا ہو تو وہ بھی دراصل شیطان کا دوست ہوتا ہے. شیطان کے مقابلے میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. بخاری کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو رو کر اپنی آنکھیں پوچھ لے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر عذاب ہوگا. یقیناً اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا. تو مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. وإیایا فرہبون وإیایا فاتقون. پھر فرمایا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بہت شدید خواہش تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور سبھی لوگ مسلمان ہو جائیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا دیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اور آپ اس پر غمگین ہوتے تھے. تو آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، یہ آپ کو غمگین نہ کریں. یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، نہیں اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے. یعنی نہ اللہ کو نقصان دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی پہنچ سے باہر ہے، اور نہ مومنوں کو کچھ نقصان دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہو، کہتے ہیں میں نہیں کرتا، تو آپ ڈر جاتے ہیں اچھا یہ کام نہیں کرے گا تو پھر میرا کام ہی نہیں چلے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کسی کے ایمان نہ لانے سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے، نہیں لاتا تو نہ لائے. اللہ تو سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، یعنی یہ دنیا کے 4 دن میں خوب موج کر لے، لیکن پھر آخرت میں ان کا انجام برا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کفر سے بے نیاز ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کیا ہے اور پھر اس کفر میں اس شخص کی طرح رغبت کرنے لگے جو مال تجارت کو خریدنے کے لیے اپنا محبوب مال خرچ کرتا ہے، تو فرمائے کہ یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے کام، ان کے معاملات کا نقصان خود ان کی اپنی ذات کو ہی پہنچے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے، خریدنے کا لفظ یہاں استعمال ہوا نا، یعنی خریدتا انسان وہ ہے جو اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے یا پھر پسند کی چیز ہوتی ہے، جس پر اس کا دل راضی ہوتا ہے وہی پیسے دے کے لیتا ہے. تو ایمان ایک نقدی ہے ایک طرح سے،
ایمان دے کے انہوں نے کفر لے لیا تو انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ بندوں سے بے نیاز ہے۔ اور پھر جیسے سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے بہت ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، تمہیں توفیق ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کفر کرنے والوں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے حق میں ہرگز اچھا خیال نہ کریں، بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو مہلت دیتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ اللہ کے دین کو نقصان دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید کامیاب ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ان کو کچھ عرصہ چھوڑ دیتے ہیں، ان سارے جرائم کا بدلہ نہیں دیتے، ان کا خاتمہ نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے اس لیے ان کو کامیابی دے رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے نا کہ جنگ احد میں اگر وہ کچھ فائدہ حاصل کر گئے ہیں یا تمہیں نقصان دے گئے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کے حق میں کوئی بہت اچھا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گئے ہیں، نہیں، یہ اصل میں مہلت دینا ان کے حق میں اور زیادہ برا ہے، کیونکہ یہ ان کی سزا اور عذاب میں مزید اضافے کا سبب ہوگا۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی سرکشی بڑھ جاتی تو پھر اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ تو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہوں کی دنیا میں انسان کو کوئی سزا نہیں مل رہی یا کوئی نقصان اس کا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ جتنی نافرمانیاں کرتا ہے اتنا ہی دنیا کا فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ان سارے جرائم کا بدلہ بھگتنا ہی ہوگا۔ اور اس سے بہت ڈر بھی لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، اور اتنی بے شمار نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں کہیں یہ اس کی ڈھیل نہ ہو، کہیں اس کی ڈھیل نہ ہو کہ انسان دنیا میں اس سے خوب مزے کر لے اور پھر ایک دم پکڑ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں نا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، کہ آپ اللہ کے تحمل پر بے فکر نہ ہو جائیں، یعنی ایک غلط کام کیا، کوئی سزا نہیں تو دوبارہ کر لیا، پھر دوبارہ کر لیا، پھر ایک ہی دن رسی کھینچی جائے گی، اور اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہاں مسلمانوں کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ احد میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ایک اور حکمت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کر کے تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکل حالات میں ڈال کر تمہارے ایمان اور نفاق کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں پر کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش بھیجتا ہے کہ جس سے پتا چل جائے کہ کون اللہ کا دوست ہے اور کون اس کے دین کا دشمن ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون محسن ہے۔ اور مومنوں کی جب بھی آزمائش ہوتی ہے تو ان کے ایمان اور ان کے صبر
اور ان کی ثابت قدمی کی دراصل آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کا ایمان کتنا ہے، یہ کتنا صبر کرتے ہیں اور کتنا ثابت قدم رہتے ہیں. اور احد کے ذریعے منافقین کا پردہ چاک ہو گیا، اور پھر ان میں سے بھی جو ثابت قدمی والے مخلص اہل ایمان تھے، جیسے حضرت زبیر تھے یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے یا ام عمارہ تھیں یا باقی کچھ صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے. تو کہتے نا کہ اصل دوست کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب انسان پر کچھ مشکل آتی ہے. A friend indeed is friend in need. جو نیڈ کے وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہی آپ کا مخلص دوست ہوتا ہے، کہ کس مشکل وقت میں کون ساتھ دیتا ہے اور کون مشکل دیکھ کر بھاگ نکلتا ہے. تو یہاں پر مشکل حالات کے باوجود بھی صحابہ کو اللہ نے جانچ لیا. اگلے ہی دن وہ ہمراہ الاسد کی طرف مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے پھر نکل کھڑے ہوئے. تو انہوں نے اپنے سچے ایمان کا ثبوت دے دیا کہ وقتی غلطی ہو گئی لیکن ایسا نہیں کہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں. یہ فرق جو ہوتا ہے نا، یہ سختی میں ڈالے بغیر نہیں پتہ چلتا کہ کون کتنا سہ سکتا ہے. کیونکہ جہاں تک آسانی اور خوشحالی کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو کسی کا فرق پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت جب آپ پہ آسانی ہوتی ہے یا جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو سبھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، یعنی تم اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے غیب کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ اللہ نے مشکل ڈال کے مومن منافق کو الگ الگ کر دیا. اور غیب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. پھر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کے ساتھ طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. تو بخل کیا ہے؟ یہ اب ایک عمومی آیت بھی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق بھی ہے. ہر طرح کے بخل کی مذمت کی گئی ہے. بخل میں بنیادی طور پر جو اصل ہے وہ مال میں بخل کرنے کی ہے، کہ انسان پر جو چیزیں واجب ہیں خرچ کرنی، جن جگہوں پر وہاں خرچ نہ کرے. مثلاً گھر والوں کا نان نفقہ ہے، مہمان نوازی ہے، اللہ کے راستے میں جب بلایا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس کی تیاری کے لیے پھر ظاہر مال بھی چاہیے ہوتا تھا. اسی طرح زکوٰۃ اور عشر کا ادا کرنا. تو آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ فرائض میں سے ہے دینا، اسی طرح نان نفقہ دینا بھی فرائض میں سے ہے. تو جو شخص مال میں سے اپنے فرائض ادا نہیں کرتا وہ دراصل بخل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ عیش و عشرت پہ کتنا ہی لٹا رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں، شادیوں پہ بے تحاشا اسراف کرتے ہیں، لیکن جہاں دینا فرض ہے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیتے، دوستوں میں خوب اڑا رہے ہیں. تو دوست تو ان کو کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی فیاض اور سخی انسان ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بخیل ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں اس کو نمبر 1 خرچ کرنا چاہیے وہاں وہ نہیں کر رہا. پھر اسی طرح مال کے بعد جو بھی انسان کو ملا ہے، جب اللہ جس جگہ خرچ کرنے کے لیے کہے اسے خرچ کرنا ہوگا. یعنی مال کے علاوہ جاہ سے مراد ہوتی ہے اللہ نے آپ کو جو اسٹیٹس دیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات دوسرے سنتے ہیں، تو کوئی شخص مسکین آتا ہے آپ سے کہتے میری سفارش کر دیں، تو آپ اس کا کام نہیں کر کے دیتے یا اس کی سفارش نہیں کرتے، تو یہ بھی بخل میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح علم، اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے اور آپ کو اس کا جواب آتا ہے اور آپ سستی کے مارے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، یا یہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں فوراً حاضر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو تحقیق اور کرنی ہوتی ہے. تو اب اگر ایک سوالی ہے، ایک شخص اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے آپ کی، اور آپ اس کے ہاتھ ہی نہ آئیں. آپ نے ہر ایک کو ہر جگہ بلاک کر کے رکھا ہوا، نہ آپ کسی سے ملاقات کریں، نہ آپ کسی کا ٹیلی فون اٹھائیں، نہ آپ کسی کے ای میل کا جواب دیں. تو دس از ویری رانگ. یعنی اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے تو پھر آپ کو کسی کو مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اہل علم ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو اپنے علم میں سے خرچ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر سکلز جو ہیں انسان کے پاس، ایک ہوتے علم اور ایک ہوتی مہارت. مہارت چاہے کھانا پکانے میں ہی ہو، گھر صاف کرنے میں ہو، یا کسی اور کمپیوٹر میں مہارت ہو. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے سیکھنے کا، لیکن وہ پیسے دے کے کہیں سے افورڈ نہیں کر سکتا، اور آپ کے پاس وقت ہے، آپ فی سبیل اللہ دوسروں کو سکھا سکتے. یہ تو نہیں کہ آپ سب کو ڈگری کرانے بیٹھ جائیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا کہ آپ ان کو راستہ ہی بتا دیں کہ دیکھو میں مصروف ہوں، لیکن تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، یا فلاں جگہ جا کے داخلہ لے لو، یا اس کو کوئی مشورہ دے دیں، کوئی راہ دے دیں. آخر ہم آج جو اس مقام پر پہنچے ہیں تو خود اپنے بلبوتے پہ تھوڑے پہنچے. ہم میں سے جو جس جگہ پر بھی جس چیز کا بھی ماہر ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی کنٹریبیوشن ہے. کسی نے کوئی اچھا مشورہ دیا، کسی نے مال سے فیسیلیٹیٹ کیا، کسی نے مورل سپورٹ دی. تو انسان بہت سے انسانوں کی مدد سے آگے بڑھتا ہے. والدین کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی مقام پہ پہنچائے، دینے والا بنائے، تو پھر اس کو دینے والا بن جانا چاہیے. اور جب انسان دیتا ہے تو جتنا جتنا دیتا ہے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی یہاں کہا گیا کہ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے ان کے حق میں بہتر ہے تو ان کی سیونگ اتنی ہو گئی اور ان کے بینک بیلنس اتنے ہو گئے. یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. قیامت کے دن وہ اسی چیز کے ساتھ ضرور توق پہنائے جائیں گے، یعنی جیسے وہ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے جس میں انہوں نے بخل کیا. اور اللہ کے نام پہ نہیں دیتے، یعنی اللہ کے نام پہ انکار کرنا تو سب سے ہی برا ہے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی سب کچھ اسی کا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو بہرحال ہر طرح کے بخل کی مذمت کی گئی ہے. خصوصاً زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرنے والوں کے لیے یہاں توق پہنائے جانے کی بات ہے، جس کی وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے مال و دولت سے نوازے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا یہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، جس کے دونوں جبڑوں سے زہریلی جھاگ بہ رہی ہوگی، اور وہ توق کی طرح اس کی گردن میں پڑا ہوا ہوگا، اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. تو بہرحال انسان کے تھوڑ دلے پن اور اس کا جو بخل ہے، قرآن میں اور حدیث میں اس کی بہت جگہ مذمت کی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، دوسرے کو دینا نہیں چاہتا. اور یہ انسان کی سب سے بری صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا، ایک مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور بخل کی وجہ سے مزید گناہ پھیلتے ہیں، یعنی خون ریزیاں ہوتی ہیں اور محرمات کو حلال کر لیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھے انسان کہ جو انسان لوگوں کی مدد کرنے سے دل چھوٹا کرتا ہے یا اس کا دل تنگ پڑتا ہے تو اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ خرچ کرنے سے رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے اللہ تعالیٰ دوسروں کو دے دیتا ہے. یعنی اللہ نے جو آپ کو دیا، اگر آپ بندوں کو نہیں دیں گے تو پھر بندے کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سے لے کے کسی اور کو دیتا ہے تاکہ بندوں کے لیے رزق کا سامان بنے. اسی طرح رشتہ داروں سے بخل کرنے والوں کے لیے شدید وعید ہے. سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے کہ جن کی ضروریات انسان پوری کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر
ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، جسے شجاع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو بات ہے نا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، وراثت ساری اس کی ہے۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں اللہ وارث ہے، آخر تم مر جاؤ گے، یعنی ہر انسان کو مرنا ہے اور مال اسی کا ہو رہا ہے، یعنی ہمارے بعد ہماری اولاد، اس کے بعد ان کی اور آخر میں کون؟ آخر تو اللہ ہی وارث ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے دو تو ثواب پاؤ گے۔ تو بندے کو بخل کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بندے کے پاس ہے وہ اللہ نے اس کو دیا، اس کا اپنا کہاں سے آ گیا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بندے کو جو ملا ہے وہ اللہ کا فضل اور انعام ہے، نعمت۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جب وہ بندوں سے روکتا ہے تو ایک طرح سے اللہ کا فضل اور انعام اللہ کے بندوں تک جانے سے روک دیتا ہے، کیونکہ قارون کو بھی یہ کہا گیا تھا نا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں پہ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، اللہ اس کا وارث ہوگا جو سب سے اچھا وارث ہے، تو پھر بخل کر کے فائدہ کیا؟ کیونکہ جب اللہ کے نام پہ دے دو گے تو سب اس کے پاس جا رہا ہے، جانا ویسے بھی ہے تو اپنے ہاتھ سے دے دو، جمع ہو جائے گا، کل واپس ملے گا پھر تمہیں۔ اور تیسری جو بات آخر میں فرمائی کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ جب اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے تو پھر اچھے اعمال کرتے جاؤ، وہ اس پر تمہیں جزا دے گا، اور برے سے بچو کیونکہ اس پر سزا دے گا۔ تو بہرحال جس شخص کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز رہ ہی نہیں سکتا، وہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کا دل ہی نہیں مانتا، کیونکہ اس کا بدلہ ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کے پاس بے پناہ اجر ہے۔ وہ بخل پہ راضی نہیں ہو سکتا جو کہ عذاب کا باعث ہے۔